أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو قرآن پاک کی ایک سورہ کوثر کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے اندر جو عبرت ہے، نصیحت ہے اور جو پیغام انسانیت کے لیے موجود ہے، وہ پیغام ہمارے دلوں میں اتار دے، اس طور پر کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک اس کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عظیم احسانات کیے ہیں۔ ان احسانات میں سے کچھ کا ذکر یہاں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ جو کوثر کا لفظ ہے، یہ مختلف معنی اس کے بتائے گئے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خیر کثیر کے معنی میں لیا ہے، جس کے اندر عموم پایا جاتا ہے، جس میں دوسرے معنی بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر احادیث صحیحہ کے اندر آیا ہے کہ اس سے مراد ایک نہر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عطا کی جائے گی۔ اسی طرح کچھ اور صحیح احادیث میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ حوض ہے جس سے اہل جنت میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں گے، اور اس حوض کا پانی بھی اسی نہر سے ہوگا۔ اسی طرح اس کے اندر، اس خیر کثیر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فتوحات ہیں، اللہ رب العزت نے جو فتوحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نصیب فرمائی، وہ بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی ذکر خیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں جو اجر و ثواب ملے گا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر یا حوض کوثر عطا فرمایا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، چنانچہ آپ کیا کریں؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ نماز صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی پڑھنا ہے، اور قربانی بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنی ہے۔ یہ جو ہے اللہ رب العزت نے جب اتنی بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، تو اس کے بعد شکرانے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ اس نماز سے مراد یہ
فرائض ہیں، واجبات ہیں، ہر طرح کی نماز، عیدین کی نماز، جمعہ کی نماز، نوافل وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ ونحر، اور قربانی کریں۔ نہر دراصل کہتے ہیں اونٹ کے حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر حلال کرنے کو، اور لیکن یہاں نہر سے مراد مطلق قربانی ہے، اور دوسرے جو جانور حلال کیا جاتا ہے اس کو ذبح کرنا کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں ونحر کہا ہے کہ آپ قربانی کریں، تو اس سے مراد مطلق قربانی ہے، چاہے اونٹ کی قربانی ہو، گائے کی ہو، بکرا کی ہو، یا جن جانور کی بھی قربانی ہوتی ہے وہ سب اس میں مراد ہیں۔ اور اسی طرح وہ جانور جو بطور صدقہ خیرات حلال کیا جائیں اور ذبح کیے جائیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فصل لربک وانحر، آپ اپنے ہی رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہی، دنیا سے گزر گئی، لڑکے آپ کے نہ رہے، تو بعض کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا۔ ابتر کا معنی یہ ہوتا ہے مقطوع النسل یا مقطوع الذکر۔ مقطوع النسل کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی شخصیت جس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے، یا مقطوع الذکر ایسا شخص جس کا کوئی نام لیوا نہ ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آپ کی اولاد نرینہ کا انتقال ہو گیا، زندہ نہ رہی، تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتر کہا کہ یہ ابتر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، آپ نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تسلی بھی دی، اور ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جاری رہی، گرچہ لڑکے اور بچے کی طرف سے نہیں، لیکن لڑکیوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے وہ جاری رہی۔ اسی طرح یہ جو امت محمدیہ ہے، یہ امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی اور روحانی اولاد ہے، جن کی کثرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فخر کریں گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیکھیے، ذکر خیر دائمی طور پر ہوتے رہتا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کے لیے جو 5 مرتبہ اذانیں ہوتی ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اسی طرح جو اقامت دی جاتی ہے نماز کے لیے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، ذکر خیر آتا ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر جو تشہد ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور ذکر خیر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دن و رات لاکھوں کروڑوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتے رہتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں تو کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جو آپ کے دشمن تھے وہ لوگ بالکل بے نام و نشان ہیں، یعنی صفحات تاریخ میں اگر وہ لوگ موجود بھی ہیں، کبھی کبھی ان کا ذکر ہوتا بھی ہے تو وہ ذکر خیر نہیں ہوتا ہے بلکہ ذکر بد ہوتا ہے۔ تو یہ اس سورہ کا مختصر ترجمہ اور مفہوم ہے۔ ایک بار ہم لوگ ترجمہ، سلیس ترجمہ سن لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر،
ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پیغام کو ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس طرح ہمارے دلوں میں بیٹھا دیں کہ ہم لوگ زندگی کے آخری سانس تک اس عبرت، نصیحت اور پیغام کے مطابق عمل کر سکیں۔ اللہ رب العزت جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ فرمائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور ہماری زبان کا آخری کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔